أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام ولعنت اللہ علی آدائہم وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قال حسین بن علی علیہ الصلاة والسلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظلما ولا فسادا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب اولا محترم میسم زیدی صاحب سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور بار بار ہمارے ناظرین محترم بھی اعلان کر رہے تھے کہ جو حضرات باہر ہیں جن تک آواز پہنچ رہی ہے وہ فرشادہ پر تشریف لے آئیں. یہ بھی ان کی طرف سے یہ اطلاع کہ ہو سکتا ہے ذہن میں ہو کہ اندر جگہ بھر گئی ہے، اس لیے ان لوگوں کے لیے یہ اعلان ہے کہ ابھی اندر جگہ خالی ہے. جو لوگ اس فرش اعضا کی عظمت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اس برکت سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ فرش اعضا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ملائکہ بھی اللہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں موقع مل جائے فرش اعضا پر بیٹھنے کا، اور جہاں ایک مومن کو معلوم ہو کہ اس فرش اعضا پر صدیقہ طاہرہ تشریف لاتی ہیں، جہاں ایک مومن کو معلوم ہو کہ اہل بیت اس بارگاہ میں تشریف لاتے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ فرش اعضا بچھی ہو اور وہ باہر بیٹھا ہو. ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کہ یہ جملات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اور ذکر ابا عبداللہ الحسین ہے، تذکرہ سید الشہداء ہے، اور یہ بھی یہ ذکر اور عزا قدم قدم پر دنیا کے لیے حق و حقانیت کا پیغام بھی ہے، اور یہ عمل آج بھی دنیا کے لیے پیغام ہے کہ آج بھی ہم اس کے ذریعے سے حق کو پہچانیں اور اپنی نگاہوں سے اس کی حقانیت کا مشاہدہ کریں. ظاہر سی بات ہے کہ اتنی رات گزرنے کے بعد کم از کم ان بچوں کا اس عزا میں انہماک اور شرکت اس بات کی دلیل ہے کوئی اور تذکرہ ہو، کوئی اور غم ہو تو پھر یہ اثرات نہیں دکھائی دیتے ہیں. لیکن جہاں تک ذکر ابا عبداللہ الحسین کی بات ہو، تذکرہ امام حسین کی بات ہو، عزاداری سید الشہداء کی بات ہو، آج یہ عمل اور یہ تذکرہ دنیا کے لیے پیغام ہے کہ ہم اس کے بارے میں غور کریں اور اس عزائے سید الشہداء کو سامنے رکھ کر اپنے لیے حق و حقیقت کو تلاش کریں. اور یقیناً یہ عزاداری اور یہ تذکرہ امام حسین دنیا کے سامنے ایک انسانیت کا پیغام ہے، اس لیے کہ حسین ابن علی کسی خاص فرقے، کسی خاص مذہب، کسی خاص مسلک کے رہنما نہیں تھے، بلکہ حسین ابن علی انسانیت کے رہنما تھے. اور حسین ابن علی نے کربلا میں صرف کسی دین، کسی مذہب، کسی مسلک کو نہیں بچایا ہے، بلکہ نواسہ نبی نے قربانی دے کر انسانیت کو بچایا ہے. چونکہ حسین کی قربانی انسانیت کے لیے تھی اور حسین ابن علی نے انسانیت کی لاج رکھی تھی، لہذا آج یہ کربلا اور یہ مجالس عزا دنیا کے ہر انسان کو پیغام دیتی ہے کہ آؤ اس فرش عزا کے ذریعے سے انسانیت کو پہچانو. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ جہاں تک پہچاننے کی بات ہے، آج جس انسان تک بھی ذکر حسین پہنچا ہے، تذکرہ حسین پہنچا ہے، پیغام کربلا پہنچا ہے، اگر اس کے اندر انسانیت ہے تو وہ نام حسین لیتا ہوا نظر آتا ہے. اگر اس کے اندر انسانیت ہے
تو وہ تذکرہ کربلا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی ایک دلیل یہی ہے کہ آج ہم اپنے ملک ہندوستان میں دیکھیں کہ اس عزاداری کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، کسی مسلک سے نہیں ہے، کسی مذہب سے نہیں ہے، بلکہ تنہا ایک ایسی جگہ ہے، تنہا ایک ایسا تذکرہ ہے، تنہا ایک ایسی یاد ہے جسے دنیا کے ہر مذہب والا مناتا ہے۔ آج اسی ملک ہندوستان میں ہندو بھی آپ کو تعزیہ داری کرتے ہوئے نظر آئیں گے، عزاداری کرتے ہوئے نظر آئیں گے، عیسائی بھی نام امام حسین لیتے ہوئے نظر آئیں گے، سکھ بھی تذکرہ کربلا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مسلمانوں کا ہر فرقہ اس یاد کو مناتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ہر مذہب والے کا ذکر حسین کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین نے صرف دین اور مذہب ہی نہیں بچایا ہے بلکہ اصل انسانیت کو بچایا ہے، اور یہی انسانیت دنیا کے ہر انسان کو پیغام دیتی ہے کہ انسانی کمالات کہاں پائے جاتے ہیں، یہ حسین ابن علی بتائیں گے۔ انسانیت کہاں پائی جاتی ہے یہ اب عبداللہ الحسین بتائیں گے۔ اور یہاں پر ابتدائی میں یہ بھی جملہ عرض کر دوں کہ ہم جس ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کربلا کی قربانی کے اثرات کو دیکھنا ہے، اگر کربلا کی شہادت کے اثر کو دیکھنا ہے، حسین ابن علی نے کیا قربانی پیش کی تھی، حسین ابن علی نے کون سا نذرانہ پیش کیا تھا، حسین ابن علی نے کون سا کارنامہ انجام دیا تھا، آج جس ملک کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک کے آزاد کرنے والے نے یہی تنہا جملہ کہا تھا کہ میں نے اگر ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا ہے تو میری نگاہوں کے سامنے حسین ابن علی کی قربانی تھی۔ اس نے خود یہی مہاتما گاندھی کا یہی جملہ تھا کہ میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے، میں نے کوئی نیا راستہ نہیں اپنایا ہے، بلکہ میں نے کربلا کی تاریخ کو پڑھا ہے، حسین ابن علی کی قربانی کو نگاہوں میں رکھا ہے، اور اسی کربلا کی قربانی کا نتیجہ ہندوستان کی آزادی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارے سامنے آج کربلا کی قربانی کا ایک اثر اس ملک کی آزادی کی صورت میں ہو تو یہ گویا کربلا ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اگر کربلا کا پیغام ایک ملک کو آزاد کر سکتا ہے تو اگر یہی کربلا کا پیغام ہر انسان تک پہنچ جائے تو اسے واقعی انسانی کمالات تک پہنچا سکتا ہے۔ شرط ہے کہ کربلا کا پیغام پہنچے، شرط ہے کہ حسینیت کا پیغام پہنچے، شرط ہے کہ آج دنیا حسینیت کو پہچانے۔ اور یہ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کاش صحیح طور پر حسین ابن علی کیا تھے، حسین ابن علی کا پیغام کیا تھا اور حسین ابن علی نے کس چیز کے لیے قربانی پیش کی تھی، اگر کاش آج دنیا کے انسانوں تک حسین کا صحیح پیغام پہنچ جائے تو دنیا کا ہر انسان در حسین پر نظر آئے گا۔ آج اگر دنیا انسانیت سے دور ہے تو اس کا اصل سبب یہ ہے کہ نہیں معلوم ہے حسین کون تھے، نہیں معلوم ہے حسین کا پیغام کیا تھا، نہیں معلوم ہے کہ حسین نے کس لیے قربانی دی تھی۔ ورنہ یہ حقیقت ہے کہ حسین ابن علی نے جو قربانی دی تھی آج بھی اس قربانی کے جتنے اثرات ہیں کسی اور قربانی میں ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسانی تاریخ میں تنہا کربلا کی قربانی ہو۔ اگر ہم انسانی تاریخ کا جائزہ لیں کتنی قربانیاں پیش کی گئی ہیں، کتنی شہادتیں پیش کی گئی ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حق کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی گئی ہیں، کتنے لوگ جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، کتنے لوگوں نے حق کو بچانے کے لیے شہادت دی ہے۔ تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ آج بھی قربانیاں دی جا رہی ہیں، آج بھی شہادتیں دی جا رہی ہیں، آج بھی حق کو بچانے کے لیے ظلم کے مرحلوں کو طے کیا جا رہا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جو اثر حسین ابن علی کی قربانی میں ہے وہ کسی اور قربانی میں نظر نہیں آتا ہے، جو اثر کربلا کی قربانی میں ہے وہ کسی اور قربانی میں نظر نہیں آتا ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا کی قربانی کا تعلق دنیا کی کسی اور قربانی سے نہیں ہو سکتا ہے، حسین ابن علی کی قربانی کا تعلق کسی اور دنیا کی شہادتوں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کربلا کی قربانی کے اثر کو دیکھنا ہو، کبھی کبھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا پرانا واقعہ ہے، ہو سکتا ہے عقیدت میں بیان کر دیتے ہوں، ہو سکتا ہے جذبات میں بیان کر دیتے ہوں، ہو سکتا ہے ماننے والے ہوں اس لیے تذکرہ کر دیتے ہوں، لیکن ہمیں تو اس بات کے اوپر بھی ناز ہے کہ ہمیں صرف پرانی تاریخ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حسینیت تو اس ذات کا نام ہے، اس جگہ کا نام ہے کہ جو بھی انسان چاہے ہر دور میں اپنی نگاہوں سے حسینیت کی حقانیت کا ملاحظہ کر سکتا ہے۔
جو بھی دنیا کا انسان جس زمانے میں چاہے حسین کے حق ہونے کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے. میں صرف یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اگر آج بھی اس زمانے میں، اس دور میں، اس ٹائم ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ حسین کی حقانیت کسے کہتے ہیں اور حسین نے کتنا بڑا مشن دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، اس کا ایک نمونہ ہم سرزمین کربلا پر جا کر دیکھ لیں. یعنی آج بھی، اس وقت، اس سال بھی سرزمین کربلا دنیا کے ہر انسان کو پیغام دے رہی ہے. آسان نہیں ہے ایک نام کے اوپر ایک جگہ پر کئی کروڑ کی تعداد میں لوگوں کا جمع ہو جانا. 40 امام حسین میں چہلم کے موقع پر یہ کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کا کربلا جانا آج بھی دنیا کے ہر انسان کو پیغام دیتا ہے کہ آج ہی صحیح آؤ غور کرو کہ حسین کیا تھے اور کس چیز کے لیے حسین نے قربانی پیش کی ہے. اور اگر حسین ابن علی کی قربانی حق نہ ہوتی اور حسین ابن علی کی ذات حق نہ ہوتی تو اس وقت آج کی تاریخ میں کربلا میں یہ معجزہ سامنے نہ آتا، کربلا میں یہ اثرات سامنے نہ آتے. ورنہ کہہ دینا تو بہت آسان ہے. انصاف سے بتائیے، دنیا کا تنہا ایک ایسا مرحلہ ہے، تنہا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہر سال چہلم میں کئی کروڑ کی تعداد میں لوگ آ کر چلے جاتے ہیں اور ذرہ برابر کوئی نہ تو مسئلہ ہوتا ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے، نہ دشواری ہوتی ہے. یہ کس بات کی دلیل ہے کہ اگر حسین حق نہ ہوتے تو یہ اثرات ہمارے سامنے تو. اور ہم یہ نہ سوچیں کہ آج میڈیا کیوں نہیں دکھاتی ہے، کیونکہ یہ بھی تو ایک سوال کسی کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ اگر اتنا بڑا واقعہ ہے تو میڈیا کیوں نہیں پیش کرتی. یاد رکھیے گا کہ اگر آج بھی، ظاہر سی بات معلوم ہے میڈیا کس کے ہاتھوں میں ہے، آج بھی اگر واقعی طور پر کربلا کے اس اثر کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو دنیا کی ایک کثیر تعداد کربلا سے وابستہ ہو سکتی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک انسانیت کو واقعاً اس وجہ سے ہمارے سامنے نہیں آتا ہے. ورنہ اگر کربلا کے ان واقعات کو اس وقت آج بھی 10 سفر ہے، کئی لاکھ کی تعداد میں لوگ پہنچ چکے ہیں، جبکہ ابھی 10 دن باقی ہیں. یعنی ابھی 10 دن باقی ہیں اور مسلسل لاکھوں کی تعداد میں لوگ کربلا کی طرف رواں دواں ہیں. اور جو اثر ہمیں کربلا میں دکھائی دیتا ہے کہیں نہیں. اتنی مسافت طے کر کے اور اتنی زحمتیں برداشت کر کے اتنا زمانہ گزرنے کے بعد، اور وہ بھی جس اثر کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ، چونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. قتل حسین سے ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کا ہم مشاہدہ اپنی نگاہوں سے کر سکتے ہیں. تو یہ حسین کے پیغام کے حق ہونے کی دلیل تھی، حسین ابن علی کے مشن کے حق ہونے کی دلیل تھی. اور اسی لیے اگر امام حسین کے مشن کی بات آئے، حسین ابن علی کے پیغام کی بات آئے، بہترین مشن کو جو پیش کر سکتا ہے خود ذات امام حسین ہے. اس لیے کہ آپ نے صاف صاف فرمایا ہے کہ میرے کربلا جانے کا مقصد، میں غیروں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی اتنا زمانہ گزرنے کے بعد اگر کربلا میں یہ اثرات ہیں، آج بھی اتنا زمانہ گزرنے کے بعد اگر عزاداری میں اتنے اثرات ہیں، آج بھی اتنا زمانہ گزرنے کے بعد اگر ذکر حسین میں اتنا اثر ہے، تو اس کا ایک راز یہ ہے جسے خود حسین ابن علی بیان کرے کہ میرا قیام، میرا کربلا جانا، میرا کربلا تک پہنچنا، میری اتنی بڑی قربانی ہرگز ظلم و ستم کے لیے نہیں تھی، ہرگز فتنہ و فساد کے لیے نہیں تھی، ہرگز کسی کمزور کو دبانے کے لیے نہیں تھی. گویا حسین ابن علی ان جملات کے ذریعے سے اس اسلام کو پیش کرنا چاہتے تھے جسے نبی کریم لے کر آئے تھے. چونکہ کربلا میں ایک سب سے بڑا معاملہ یہی تھا کہ حسین کے مقابلے پر وہ لوگ نہیں آئے تھے جو کھلے ہوئے اسلام کے دشمن تھے، بلکہ حسین ابن علی کے مقابلے پہ وہ لوگ آئے تھے جو شان سے لا الہ الا اللہ بھی کہتے تھے اور محمد رسول اللہ بھی کہتے تھے. اور گویا حسین ابن علی نے کربلا میں یہ پیغام دے دیا کہ جتنا خطرہ اسلام کو ان دشمنوں سے ہے جو کھلے ہوئے اسلام کے مخالف ہیں، اس سے زیادہ خطرہ ان افراد سے ہے جو اپنے چہروں پر نقابیں ڈالے ہوئے ہیں. لہذا کربلا میں حسین ابن علی نے جو ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، چہروں پر پڑی ہوئی نقابوں کو پلٹا ہے اور آج عالم اسلام کو یہ پیغام دیا ہے. اس عزاداری کا جو ایک مقصد میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد کیوں عزاداری ہے، اتنا زمانہ گزرنے کے بعد کیوں تذکرہ امام حسین ہے، اتنا زمانہ گزرنے کے بعد کیوں مجلس عزا ہے. معاملہ آتا ہے اسلام کو پہچاننے کا، معاملہ آتا ہے نبی کے دین تک پہنچنے کا. حسین ابن علی نے قربانی اس لیے بھی دی تھی کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ کہاں سے حقیقی اسلام مل سکتا ہے.
اور حسین ابن علی دنیا کو یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ تم چہروں پر پڑی ہوئی نقابوں سے دھوکہ نہ کھا جانا. یہ نہ سوچ لینا جو بھی کلمہ شہادتین کہہ رہا ہے وہ اسلام کا پیروکار ہے. اس دھوکے میں نہ رہنا جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے وہ مسلمان ہے اور اسلام کا ماننے والا ہے. نہیں، حسین نے کربلا کی قربانی سے ایک پیغام یہ بھی دیا کہ کلمہ شہادتین کہنا تو بہت دور کی بات ہے، ہو سکتا ہے سامنے والا اپنے کو حاکم اسلامی بھی کہہ رہا ہو اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو. یہ حسین ابن علی نے گویا کربلا میں پیغام دیا. آج اگر مجلسیں ہیں تو ان مجلسوں کا ایک پیغام یہ بھی ہے جو کربلا بھی دے رہی کہ اگر آپ کے زمانے میں، آپ کے دور میں اسلام کے نام پر قتل عام ہو رہا ہو، اسلام کے نام پر بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ایک طرف حرمین شریفین کے محافظ ہونے کا دعویٰ بھی ہو اور دوسری طرف یمن میں بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہو، دوسری طرف بحرین میں بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہو، تو تم آؤ فرش اعضاء سے پہچانو کہ ایسے مسلمانوں کا تعلق کس اسلام سے ہے. اس مجلس اعضاء کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جہاں بے گناہوں کا خون بہایا جائے ایسے مسلمانوں کا تعلق نبی والے اسلام سے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. ہاں اگر ہے تو یزیدی اسلام سے ہے. اور یزید کے لیے تنہا حسین ابن علی کا اور فرزند نبی کا یہ جملہ کافی ہے. علی الاسلام السلام، ایسے اسلام کا تعلق حقیقی اسلام سے ہو ہی نہیں سکتا ہے جس اسلام کا دعوے دار یزید جیسا بدترین انسان بن جائے. یعنی اس اسلام کا تعلق نبی سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے پیغمبر کے نواسے نے فرمایا آؤ پہچانو میں کربلا کس لیے جا رہا ہوں، آؤ پہچانو میں قربانی کس لیے دے رہا ہوں، آؤ پہچانو میں اتنی بڑی شہادت کس لیے دے رہا ہوں. جملہ کے آگا انی لم اخرج شرم ولا بطلا ولا ظلم ولا فسادا، میرا مقصد فتنہ و فساد نہیں ہے، میرا مقصد ظلم و ستم نہیں ہے، بلکہ میں تو اس اسلام کا پیروکار ہوں جو ظلم و ستم کو مٹانا چاہتا ہے. میں تو اس دین کا پیروکار ہوں جہاں ظلم و ستم کا تصور نہیں ہے، بلکہ میرے مقابلے پر جو آیا ہے وہ اسلام کے نام پر ظلم و ستم کرنا چاہتا ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کروں. امام حسین کا جملہ ہے میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کروں. اب یہاں پر رک کے ایک جملہ عرض کروں. میں نے بعض جگہوں پر کہا بھی کہ امام حسین تاریخ میں جملہ موجود، فرمایا میں اس لیے جا رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے امت کی، نانا کی امت میں اصلاح کروں. بس سوال یہ ہے کہ امام حسین کے مقابلے پر کون آیا ہے؟ امام حسین سے بیعت کس نے مانگی ہے؟ مطالبہ بیعت کون کر رہا ہے؟ مقابلہ کس سے ہے؟ اختلاف کس سے ہے؟ امت سے اختلاف ہے یا یزید سے اختلاف ہے؟ بھئی بیعت یزید نے مانگی ہے یا امت نے مانگی ہے؟ امام حسین کے مقابلے میں یزید آیا ہے یا امت آئی ہے؟ بھئی یزید مطالبہ بیعت کر رہا ہے، معاملہ یزید کا ہے، اختلاف یزید سے ہے، جھگڑا یزید سے ہے، یزید بیعت مانگ رہا ہے. لیکن امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کروں. بھائی معاملہ یزید کا تھا، نواز نبی نے جو جملہ فرمایا ہے کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، گویا دنیا کو پیغام دینا تھا کہ اگر آج نوبت یہاں تک آئی ہے کہ یزید جیسے افراد اس جرت میں آ گئے کہ حسین ابن علی سے بیعت طلب کر لیں اور حسین ابن علی کے مقابلے پر آئے، تو یزید کی غلطی نہیں ہے، خطا یزید کی نہیں ہے، بلکہ اس امت کی غلطی ہے جس نے یزید جیسوں کو سر پر چڑھایا ہے. طلب الاصلاح فی امت جدی کا مطلب ہی یہ تھا کہ یہ معاملہ یزید کا نہیں ہے، خطا یزید کی نہیں ہے، غلطی یزید کی نہیں ہے، غلطی تو اس امت کی ہے کہ جس نے یزید کو حاکم اسلامی مانا ہے. اس کا ایک مطلب یہ تھا کہ کبھی اگر کوئی مسند پر آ کر نقصان پہنچا رہا ہو، کوئی کرسی پر آ کر نقصان پہنچا رہا ہو، کسی کی ذات سے امت کو نقصان پہنچ رہا ہو، تو اس کی غلطی کم ہوتی ہے، امت کی غلطی زیادہ ہوتی ہے. اور امام حسین کا کربلا میں یہ جملہ اس بات کا پیغام تھا کہ جب تک عوام میں شعور و فکر نہیں ہوتا ہے اس وقت تک یہ نقصان اٹھاتے رہتے ہیں. پہلے اتنا شعور ہو، پہلے اتنی فکر ہو، پہلے اتنا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو کہ اوپر جا کر کون ہمیں فائدہ پہنچائے گا اور کون ہمیں نقصان پہنچائے گا.
چونکہ ہمارے معاملہ یہ بھی ہوتا ہے. اب بات آئی اس لیے گزارش کے طور پر عرض کر دو کہ مجالس اعضا بھی ہمارے لیے دین پہنچنے کا ذریعہ ہے. مجالس اعضا بھی حسینی بننے کا ذریعہ ہے. ذکر اب عبداللہ الحسین بھی ہمارے سامنے علوی ہونے کا ذریعہ ہے. یہ تذکرہ امام حسین بھی اس لیے ہے کہ ہم سے صدیقہ طاہرہ راضی ہو جائے. یہ اب عبداللہ الحسین کا تذکرہ اس لیے ہے کہ نبی کریم راضی ہو جائیں. یہ ذکر اس لیے ہے کہ اللہ کی رضا ہمیں مل جائے. ظاہر سے جب ان کی رضا ہے تو پھر ہمیں یہ بھی تو سوچنا ہے کہ یہاں سے وہ بیان ہو کہ جس سے وہ راضی ہوں، یا یہاں سے وہ بیان ہو جس سے ہم راضی ہوں. یہ تو ایک سوچنے کی چیز ہمارے لیے ہے کہ جب رضا ان کی ہے تو بھئی مرضی کس کی چلے گی؟ خوشی اگر ان کی ہے تو کس کی خوشی کا خیال کرنا ہے؟ کس بات سے کون راضی ہوتا ہے یہ کب دیکھنا ہے؟ آیا جناب سیدہ کو راضی کرنا ہے یا لوگوں کو راضی کرنا ہے؟ جناب سیدہ کی خوشنودی ہے یا ہمارے اور آپ کی خوشی ہے؟ لہذا جہاں کون سی بات بیان ہو یہ ہمیں دیکھنا ہے. ایسی بات بیان ہو جس سے صدیقہ طاہرہ راضی ہو جائے، یا ایسی بات بیان ہو کہ جس سے لوگ راضی ہو جائیں. ظاہر سی بات یہ ہمارے لیے امام حسین کا ایک پیغام. اور یہیں پر ایک گزارش کے طور پر آج ہمارے الحمدللہ شہر میں کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، زنانی بھی ہیں مردانی بھی ہیں. انصاف سے بتائیے ہمارے ہاں بنا یہ ہوتی ہے کہ مجلس ہو جائے. بہرحال پہلے ہی اس بات کا اعتراف کر لوں کہ میں ایک معمولی طالب علم ہوں، نہ تو عالم ہوں نہ ذاکر ہوں، ایک معمولی طالب. لیکن ہمارے معمولاً مجالس کے لیے بنا کس بات کے اوپر مجلس ہونا ہے یا مجلس کیسی ہونا ہے؟ ہمارے ہاں مجلس ہونا مقصد ہوتا ہے یا کیسی مجلس ہونا ہے؟ کبھی کبھی تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مجلس ہونا ہے جو بھی مل جائے لے آؤ. نہیں، اتنا مجھے بھی معلوم ہو کہ یہاں پر آ کر ہمیں کیا کہنا ہے، اور یہ کیا کہنے میں ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ ہمیں سب سے پہلے شہزادی کو جواب دینا ہے. ہم نے کیا پڑھا ہے، کیا بیان کیا ہے، کیا دیا ہے، آپ کو جواب نہیں دینا ہے، صدیقہ طاہرہ کو جواب دینا ہے. اور اتنا یقین ہے کہ ہم سے پہلے اسے جواب دینا ہے جس نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے. اس لیے کہ ہم خود سے بیان کرنے نہیں آئے. ظاہر سی بات جو بٹھائے گا تبھی تو ہم آئیں گے. تو اس کا مطلب ہمارے ساتھ ساتھ اسے بھی یہ سوچنا ہے کہ ہمیں جواب کس کو دینا ہے. اگر جناب سیدہ کو جواب دینا ہے تو ہم ایسے کو لائیں گے جس سے جناب سیدہ کے سامنے سرخرو ہو سکے. اور اگر ان کی خوشی نہ ہو تو مجالس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہاں ہو جائے. نہیں، مجالس کا مقصد ہے کہ ہاں مشن اہل بیت پورا ہو جائے. اس لیے کہ امام حسین کا، حتیٰ یہ بھی عرض کر دو، امام حسین کا مقصد شہادت نہیں تھی. امام حسین کا مقصد شہادت نہیں تھی، نہ تو امام حسین کا مقصد حکومت تھی. امام حسین اگر نکلے ہیں تو اس لیے نہیں نکلے تھے کہ ہمیں شہادت مل جائے. امام حسین اگر نکلے ہیں اس لیے نہیں نکلے ہیں کہ انہیں حکومت مل جائے. امام حسین کا مقصد کربلا میں صرف اور صرف یہ تھا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. امام حسین مرضی پروردگار کے لیے نکلے ہیں. اب اس رضائے پروردگار کے لیے اگر شہادت کا جام پینا پڑے تو یہ تیار تھے شہادت کا جام پینے کے لیے. اگر مرضی پروردگار کے لیے حکومت تک پہنچ جاتے تو اس کے لیے بھی تیار تھے. یعنی مقصد نہ تو حکومت تھا نہ امام کو شہادت دینا تھا. اور اگر امام حسین کا مقصد شہادت نہیں ہے، رضائے پروردگار ہے، تو اتنا ہمیں یقین ہے کہ اس مجالس اعضا کا مقصد صرف عزاداری نہیں ہے. اس مجالس اعضا کا مقصد کوئی عمل انجام دے لینا نہیں ہے، بلکہ معذرت سے ایک جملہ یہ بھی عرض کرو کہ ہمارے اس مجالس کا مقصد ثواب بھی نہیں ہے. مجالس اعضا کا عام طور پر ہمارے یہاں ذہنوں میں آتا ہے کہ چلے جائیں ثواب مل جائے گا. بھئی اہل بیت جیسی بارگاہ ہوتے ہوئے ہمارے ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اہل بیت کے صدقے میں تو ہمارے ہاں ثواب کے لیے مقدار بھی معیار نہیں ہے. ابھی کربلا کی بات تھی، بہت زیادہ ثواب ہے کربلا کا. تاکید ہے جس حد تک آدمی کوشش کر سکتا ہو کربلا جائے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے. لیکن اتنا یقین ہے کہ ہمارے ہاں معاملہ جہاں تک وہاں جا کر ثواب ہی کہو تو اگر نیت صحیح ہے، سچی نیت ہے، ساری کوششوں کے بعد بھی نہیں جا سکے تو اللہ اپنے ہی گھر میں رہ کر وہی ثواب عطا کرتا ہے جو کربلا میں جا کر ملتا ہے.
یعنی اگر نیت پوری ہے، کوشش کی ہے جتنی کر سکتے، نہیں جا سکے، ہم نے اپنے گھر سے سلام پڑھ لیا، تو وہی ثواب ملے گا جو ہمیں وہاں جا کر ملتا ہے۔ یہاں معاملہ کیا ہے، ثواب کے لیے زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، حتیٰ ہمارے یہاں بستر پہ لیٹے لیٹے ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ثواب کی بات ہے، حتیٰ ثواب تو ہر عمل میں ہمارے یہاں ہے، ہر کام میں ہمارے یہاں ہے۔ ہم اسکول جا رہے ہیں، اس میں بھی ثواب ہو سکتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اسکول جا رہے ہیں ہم، تاکہ انسان بن جائیں، ہم اس لیے اسکول جا رہے ہیں۔ ہم اس لیے اسکول جا رہے ہیں کہ انسانی کمالات ہمارے اندر آ جائیں، کسی غیر کے آگے ہمیں ذلیل نہ ہونا پڑے۔ تو اس بنیاد پر یہ بھی عبادت ہے۔ حتیٰ ہم ٹھیلا لگا رہے ہیں، اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہمیں کسی مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ہم اپنا کاروبار کریں اس لیے کہ ہم عزت سے زندگی گزار سکیں، تو یہ عمل بھی ہمارے لیے عبادت ہے۔ یعنی کوئی بھی کام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو عبادت ہے۔ جب اتنے کام عبادت کے لیے ہیں تو پھر ثواب کے لیے بہت سے کام، حتیٰ ایک عمل جو بہت بظاہر معمولی ہے، ہم تصویر لے لیں اور صرف صلوات پڑھتے رہیں، اس میں اتنا ثواب ہے کہ اس کے لیے ایک حدیث ہے۔ جس وقت پیغمبر جب معراج پر تشریف لے گئے تو ایک فرشتے نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں بارش جو نازل ہوتی ہے اس پر مامور ہوں، اور اللہ نے مجھے اتنی طاقت و صلاحیت دی ہے کہ جس وقت بارش روئے زمین پر ہوتی ہے تو میں یہ بتا سکتا ہوں کتنے قطرے زمین پر گرے ہیں، یعنی گن سکتا ہوں، اور حتیٰ یہ بھی بتا دوں گا کتنے خشکی پر گرے ہیں اور کتنے تری پر گرے ہیں۔ یعنی یہ صلاحیت گننے کی میرے پاس ہے، لیکن تنہا ایک عمل ہے جسے میں نہیں گن سکتا ہوں۔ نبی نے پوچھا وہ کون سا عمل ہے جس کو تم نہیں گن سکتے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا، جب آپ کی امت آپ اور آپ کی آل پر صلوات پڑھتی ہے تو جو اللہ ثواب دیتا ہے اسے میں گن نہیں سکتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں ثواب کے لیے حتیٰ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہم بستر پہ لیٹے ہوئے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر بستر پہ لیٹے ہوئے ثواب حاصل ہو سکتا ہے تو یہ 11 بجے رات میں ہم گھر پر بستر کو چھوڑ کے یہاں کیوں بیٹھے؟ اس کا مطلب صرف ثواب نہیں ہے، معاف کیجئے گا، صرف ثواب نہیں ہے۔ اس عزائے امام حسین کا مقصد ہرگز ثواب نہیں ہے، بلکہ ثواب ذریعہ ہے کسی مقصد تک پہنچنے کا۔ امام حسین کا مقصد شہادت نہیں تھی، امام حسین کا مقصد رضائے پروردگار تھی، لہٰذا ہمارا بھی اس عمل کا اصل مقصد رضائے امام حسین ہونا چاہیے۔ اس عمل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ثواب مل جائے، اس عمل کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں رضائے امام حسین مل جائے، اور چونکہ اتنا معلوم ہے کہ حسین ہی کی رضا میں پروردگار کی رضا ہے، انہی کی رضا میں اس کی رضا، لہذا ان کی رضا ہے۔ اسی لیے امام حسین نے جو مشن پیش کیا ہے کہ میں اس لیے نکلا ہوں امت کی اصلاح کروں، اور اس کے بعد کا جملہ ہے ارید ان امر بالمعروف، میں امر بالمعروف کروں، انہا عن المنکر، میں اس لیے نکلا ہوں کہ نہیں عن المنکر کروں، اور اس کے بعد کے جملات ہیں وَأَسِيرَ بَسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی سیرت پر عمل کروں۔ صرف یہ عرض کرنا تھا امام حسین نے کیوں قربانی پیش کی ہے، کیوں شہادت پیش کی ہے، اسے خود سرکار سید الشہداء بیان فرما رہے ہیں۔ میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ پیغمبر کی سیرت کو بچا سکوں، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ نبی کی سیرت پر عمل کر سکوں، میں اس لیے نکلا ہوں کہ پیغمبر کی بتائی ہوئی سیرت مٹنے نہ پائے۔ مقصد کیا تھا؟ اب دنیا یزید کو پہچانے۔ اس جملے سے حسین ابن علی نے پیغام دیا کہ یزید میرا دشمن نہیں ہے، یزید کو تنہا میری ذات سے دشمنی نہیں ہے، بلکہ اصل یزید نبی کے مشن کو مٹانا چاہتا ہے، یزید نبی کی سیرت کو مٹانا چاہتا ہے، یزید نبی کے کردار کو مٹا کر اپنے باپ دادا کے کردار کو اسلام بنانا چاہتا ہے۔ نبی کا مشن یہ نہیں ہے کہ مجھ سے دشمنی، وہ تو اصل نبی کے مشن کا سیرت کا دشمن ہے، اور چونکہ مقابلے پر میں آیا ہوں، اس سیرت کو بچانے کے لیے میں نکلا ہوں، اس کردار کو بچانے کے لیے میں نکلا ہوں، لہٰذا یہ دشمنی مجھ سے ہے۔ اور صرف یہی جملہ نہیں، اسیر بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ نانا کی سیرت پر عمل کروں اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کروں۔ ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین نے جو یہ جملہ فرمایا ہے کہ میں پیغمبر کی سیرت پر عمل کروں اور اپنے بابا امیر المومنین کی سیرت پر،
سوال یہ ہے کہ یہ دونوں سیرتیں الگ الگ تھیں یا ایک تھیں؟ یعنی یہ دونوں سیرتیں الگ الگ تھیں یا ایک تھیں؟ اگر ایک تھیں تو امام حسین نے جملہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ امیر المومنین کا ایک جملہ ہمارے سامنے تاریخ کا منظر ہے، جب تیسری ظاہری خلافت کا زمانہ آیا ہے اور مولا کائنات کے سامنے شرطیں رکھی گئیں، ساری شرطوں میں ایک شرط یہ تھی کہ آپ کو رسول کی سیرت پر عمل کرنا ہے اور گزشتہ دونوں سیرتوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ امیر المومنین کے سامنے تیسری ظاہری خلافت کے موقع پر شرط رکھی گئی، تو امیر المومنین نے اس وقت سوال کیا تھا؟ مولا کائنات نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ جو مجھ سے شرط رکھ رہے ہو کہ میں نبی کی سیرت پر بھی عمل کروں اور اپنے سے پہلے ان دونوں کی سیرت پر عمل کروں، تو پہلا تم سے سوال یہ ہے کہ یہ دونوں سیرتیں الگ ہیں یا ایک ہیں؟ امیر المومنین نے جو سوال کیا ہے ان لوگوں سے جو شرط رکھ رہے تھے، پہلے یہ بتاؤ کہ نبی کی سیرت اور نبی کے بعد آنے والے دونوں کی سیرتیں ایک تھیں یا الگ تھیں؟ اگر ایک تھی تو مجھ سے شرط کیوں ہے؟ اگر دونوں سیرتیں، دونوں راستے، دونوں کردار ایک ہیں تو پھر مجھ سے شرط کیوں کر رہے ہو؟ اور جو تاریخی جملہ فرمایا ہے تمہارا مجھ سے شرط کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی سیرت الگ تھی اور ان کی سیرت الگ تھی۔ اور اس کے بعد حسین ابن علی نے جو جملہ کہا ہے کہ علی، امیر المومنین جملہ فرمایا ہے کہ علی ابن ابی طالب اس ذات کا نام ہے جو نبی کی سیرت کو چھوڑ کر کسی سیرت کو نہیں اپنا سکتا ہے۔ کہ امام حسین کا امیر المومنین جملہ فرمایا کہ نبی کی سیرت کو چھوڑ کر علی ابن ابی طالب کسی اور کی سیرت پر عمل نہیں کر سکتا۔ اب ہم امام حسین کے اس جملے کی عظمت کو پہچانے۔ امام حسین نے اگر یہ فرمایا کہ میں نبی کے ساتھ علی کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، مقصد یہ تھا کہ جب علی ابن ابی طالب کے سامنے 30-35 سال میں یہ نوبت آ چکی ہو کہ مختلف سیرتیں سامنے آ رہی ہوں، تو ظاہر سی بات سن 61 ہجری میں کتنی سیرتیں سامنے آ چکی ہوں گی، بنام سیرت النبی کتنے راستے سامنے آ چکے ہوں گے۔ اگر تم واقعی سیرت النبی کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کا راستہ صرف اور صرف علی کی سیرت ہے۔ امام حسین نے جملہ فرمایا کہ اگر نبی کی سیرت تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کا تنہا راستہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، یعنی اگر علی کے راستے سے دور ہوئے تو تمہیں نبی کی سیرت نہیں ملے گی۔ ورنہ اس بات کو سرکار سید الشہداء نے صاف صاف کربلا میں کہا تھا کہ آج بھی میرے پاس جو سیرت ہے، جو دین ہے، جو پیغام ہے، وہ وہی نبی والا پیغام ہے۔ اس لیے کہ جس وقت تمام لشکر سے مخاطب ہو کر ایک جملہ فرمایا ہے کہ تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو، میرے کیوں قتل کے در پہ ہو، کیوں میرے مقابلے پر آئے ہو؟ کیا میں نے کسی حلال محمدی کو حرام کیا ہے، یا میں نے کسی شریعت محمدی کو بدلا ہے؟ کیا میں نے پیغمبر کے کسی حکم کو بدلا ہے؟ آپ انصاف سے بتائیے، کوئی ایک آواز اٹھی ہو کہ آپ نے فلاں حکم کو بدلا ہے؟ اس بھرے کربلا میں کسی ایک نام نہاد مسلمان کا نہ بولنا اس بات کی دلیل تھی کہ حسین نے سن 61 ہجری میں اقرار لے لیا کہ آج بھی جو ہمارے پاس اسلام ہے وہی اسلام ہے جو نبی کا لایا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جملہ فرمانا کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، کیا میں نے شریعت محمدی کو بدلا ہے؟ یہ بھی اقرار لے لیا کہ اگر کوئی لائق قتل ہے تو وہ لائق قتل ہے جو شریعت محمدی کو بدلے۔ اس لیے کہ یہی تو جملہ فرمایا، میں نے شریعت کو نہیں بدلا ہے۔ اب جاؤ تاریخ میں تلاش کرو کس نے حرام محمدی کو حلال کیا ہے اور کس نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے۔ اور اس کے بعد کسی کا نہ بولنا، اس بات کا اقرار لینا تھا کہ میں اس وقت یہ اقرار لے رہا ہوں کہ آج میرے پاس پیغمبر کی شریعت ہے۔ اور اگر صرف امام حسین نہیں بلکہ ایک جملہ یہ بھی عرض کروں، امیر المومنین نے ذرہ برابر پیغمبر کی سیرت سے انحراف کیا ہوتا یا امیر المومنین پیغمبر کی سیرت سے الگ ہوئے ہوتے تو کوئی ایک آواز تو اٹھتی کہ آپ نہیں، آپ کے باپ نے سیرت کو بدلا ہے۔ کوئی ایک آواز تو اٹھتی کہ آپ نہیں، آپ کے باپ نے دین کو بدلا ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ یہ جملہ کہہ سکتے ہو، امام حسین نے پوچھا تو مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، یہی تو کہا تھا بغضاً لابیک، آپ کو آپ کے باپ کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں۔ اور یہیں پہ ایک جملے سے امام حسین نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ آج کے زمانے میں اکثر یہ آوازیں اٹھتی ہیں خود ہی قتل کیا ہے خود ہی روتے ہیں۔ امام حسین نے جو اقرار لیا تھا یہ ایسے ہی لوگوں کو جواب دینا چاہا تھا، آؤ کربلا میں پہچانو حسین کا قاتل کون تھا۔ یہ جو اقرار لیا ہے مجھے کیوں قتل کرو، لوگوں نے کیا کہا بغضاً لابیک،
ہم علی کی دشمنی میں آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اگر حسین کے قاتل کو پہچاننا ہو، دیکھو کس کے دل میں بغض علی پایا جاتا ہے۔ جو بغض علی رکھتا ہو وہ قاتل حسین ابن علی ہے، ظاہر سی بات۔ اور اس کے بعد جو جملہ فرمایا ہے، کسی ایک آواز کا نہ اٹھنا، اس بات کا اعتراف تھا کہ آج بھی میرے پاس وہی سیرت ہے، میرے بھائی کے پاس وہی سیرت ہے، اور میرے باپ کے پاس وہی سیرت ہے جو نبی کریم کی لائی ہوئی ہے، نبی کریم کی پیش کی ہوئی۔ اور یہیں پر ایک جملہ اپنے بھائیوں کے لیے عرض کر دوں۔ بہرحال جو ایک اعتراضات کی بات ہے، ایک چیز یہ ہے کہ قاتل کون ہے۔ یہ تو امام حسین نے واضح کیا کہ قاتل وہ ہے جس کے دل میں بغض علی ہے۔ اس کا مطلب آج بھی اگر قاتل کے خاندان کو پہچاننا ہو تو دیکھ لے کہاں بغض علی پایا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مخالفت وہیں سے ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز ایک بہرحال قابل غور ہے جو بات آ گئی کہ امام حسین نے ایک اعتراف لیا تھا کہ سن 61 ہجری میں نے شریعت میں تبدیلی نہیں کی ہے، میں نے کسی حلال محمدی کو حرام نہیں کیا ہے، میں نے کسی حرام محمدی کو حلال نہیں کیا ہے۔ اور سب کا سکوت اس بات کی دلیل تھی کہ آج بھی حسین اسی شریعت پر عمل کر رہے ہیں جو نبی کریم کی لائی ہوئی تھی۔ اور جب یہ اقرار لیا ہے، ایک اعتراف لیا ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں ایک بہت زور اٹھتا ہے محرم آتے ہی عاشور کے روزے کا، عاشور کے دن روزہ رکھنے کا ایک شور ہوتا ہے، ایک زور ہوتا ہے، اور پوری ذمہ داری سے علماء کرام بھی موجود ہیں۔ یہ عاشور کا روزہ صرف اور صرف حسین ابن علی کے قتل کی خوشی میں رکھا گیا تھا۔ یعنی عاشور کے روزے کی جو تاریخ ہے، جب نواس نبی قتل کر دیا گیا ہے تو بنی امیہ میں اس خوشی میں روزے رکھے تھے۔ اور چونکہ معاملہ یہ تھا، جانتے تھے کہ بغیر پیغمبر کی کسی حدیث کے کوئی چیز شریعت میں آ نہیں سکتی ہے، لہٰذا ظاہر سی بات کارخانے موجود تھے، بکے ہوئے مولوی موجود تھے، فتوے بیچنے والے موجود تھے، تو تھیلیاں دی جائیں گی اور فتوے لیے جائیں گے، تھیلیاں دی جائیں گی اور حدیثیں۔ آج اگر حدیثیں ہیں، میں ذمہ داری سے کہوں، کوئی ایک حدیث پیغمبر کی عاشور کے روزے کی اہمیت میں نہیں ہے۔ نبی کریم نے ہرگز کوئی حدیث نہیں فرمائی عاشور کے روزے کے ثواب ہے، اور اگر نبی نہیں فرمائی یہ جو روزہ ہے، امام حسین نے عاشور میں بھی اس کا جواب دیا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف سن 61 ہجری میں پیغمبر کو گزرے ہوئے 50 سال ہو گئے، یہ اعتراف لیا ہے کہ آج بھی میرے پاس وہی شریعت ہے جو پیغمبر کی تھی۔ سب نے اعتراف کیا ہے کہ ہاں آپ کے پاس وہی شریعت ہے۔ اور دوسری طرف تاریخ میں ہے کہ امام حسین نے انہی دشمنوں سے سوال آپ کیا ہے، امام حسین نے انہی دشمنوں سے پانی بھی مانگا ہے۔ یہ امام حسین سوال آپ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تاریخ میں لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتے تھے۔ اگر میں نے یہ اعتراف لے لیا ہے کہ آج بھی میرے پاس وہی اسلام ہے جو نبی کا لایا ہوا ہے، اگر عاشور کے دن روزہ ہوتا اور میں ان لوگوں سے پانی مانگتا تو کوئی ایک کھڑے ہو کر تو یہ کہتا کہ نبی کی سنت پہ تو روزہ ہے، آپ کو روزہ ہونا چاہیے، پانی کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ امام حسین کا پانی مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ عاشور تک روزے کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ یہ جب حسین ابن علی شہید ہو گئے تو حسین کی شہادت کی خوشی میں روزے رکھے گئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو یہ ایک امام حسین نے جو پیغام دیا، دین شریعت آج میرے پاس وہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی سے منسوب جتنی بھی چیزیں ہیں، چونکہ معاملہ دین کا تھا، معاملہ شریعت کا تھا، معاملہ اللہ کا تھا، لہذا اللہ نے حسین ابن علی میں وہ اثر رکھا ہے۔ اور تنہا حسین ابن علی میں اثر نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں آج حسین ابن علی سے منسوب ہو جائیں، بس ختم کیا، جن چیزوں کی نسبت امام حسین کی طرف ہو جائے ان میں بھی اثرات آ جاتے ہیں۔ اور یہ اثرات اس بات کی دلیل ہے کہ حسین جس طرح سے حق ہیں تو جو چیز حسین سے منسوب ہوتی ہے وہ بھی حق ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ایک بھائیوں کے لیے عرض کروں کہ جتنی چیزیں حسین ابن علی سے منسوب ہیں، ہمارے ہاں احترام نسبت کا ہے۔ ہمارے ہاں احترام نہ تو لکڑی کا ہے، ہمارے ہاں احترام نہ تو کاغذ کا ہے، ہمارے ہاں احترام نہ تو کپڑے کا ہے، ہمارے ہاں احترام نہ تو کسی اور چیز کا ہے، صرف احترام نسبت کا ہے جو اس میں پایا جاتا ہے۔ یہی کپڑا دکان پہ تھا، ہم اسے بوسہ نہیں دیتے تھے، یہی پھول باغ میں تھے، ہم انہیں چومنے نہیں جاتے تھے،
لیکن جب نسبت ہو گئی حسین ابن علی کی طرف تو یہی چیزیں لائق احترام ہو گئی، اور جب یہ لائق احترام ہو گئی ہم ہر اس چیز کا احترام کرتے ہیں جس کی نسبت امام حسین کی طرف ہو۔ اور یہ بھی اتنا ہمارے ہاں عقیدہ ہے کہ صرف احترام نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم ان چیزوں کی بے احترامی کو بھی جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کی توہین ہو جائے ہمیں برداشت نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ نسبت کا احترام ہے۔ تو جب نسبت کا احترام ہے، ان کی توہین نہیں ہے، بلکہ جو نسبت ہے اس کی توہین ہے۔ اور عالم اسلام کے درمیان بھی نسبت کا احترام ہے۔ کوئی بھی مسلمان کسی اور کتاب کو نہیں چومتا ہے، لیکن قرآن کو ہر مسلمان چومتا ہے۔ بھائی وہ بھی کاغذ ہے، یہ بھی کاغذ ہے۔ وہ یہی کہتا ہے جو نسبت قرآن میں ہے دوسری کتابوں میں نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان کسی اور اینٹے کو نہیں چومتا ہے۔ مسجد کا اینٹا چومے گا، بھائی کیوں؟ کہے گا جو نسبت وہاں ہے اور جگہ نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں میں بھی نسبت کا احترام۔ ہمارے ہاں اس حد تک نسبت کا احترام ہے کہ جو چیز منسوب ہو قابل احترام ہے، اور حتیٰ اس نسبت میں ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مہنگا ہے یا سستا ہے۔ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہم یہ نہیں دیکھتے کپڑا جو لگایا گیا ہے کتنے ریٹ والا ہے، ہم صرف نسبت کو دیکھتے ہیں۔ چاہے مہنگا کپڑا ہو یا سستا کپڑا ہو، احترام میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ اور حتیٰ ہمارے ہاں احترام میں چھوٹا اور بڑا بھی نہیں دیکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑا علم ہو تو زیادہ احترام کریں گے، چھوٹا علم ہو تو کم احترام کریں گے، چونکہ ہمارے ہاں معاملہ صرف نسبت کا ہے۔ اگر نسبت ہے تو لائق احترام ہے، اور اگر نسبت نہیں ہے تو لائق احترام نہیں۔ ایک سوال اپنے بھائیوں سے کہ اگر لکڑی میں نسبت آ جائے تو قابل احترام ہو جاتا ہے، اگر کپڑے میں نسبت آ جائے تو لائق احترام ہو جاتا ہے، اگر کاغذ میں نسبت آ جائے تو لائق احترام ہو جاتا ہے، اگر یہی نسبت ایک انسان میں آ جائے، اگر یہی آل محمد کی نسبت ایک مومن میں آ جائے، اگر یہ کپڑا حسین ابن علی سے منسوب ہو جائے تو اس کا احترام تو ہم واجب سمجھتے ہیں۔ اگر ایک مرد مومن محب حسین ہو جائے، اگر ایک انسان ولایت علی سے منسوب ہو جائے تو کیا اس کا احترام نہیں ہوگا؟ اگر ہم ان چیزوں کا احترام کر سکتے ہیں تو ایک مومن کا احترام کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اور اگر ان چیزوں کی توہین کو جائز نہیں سمجھتے ہیں تو پھر مومن کی توہین کو ہم کیوں جائز سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ مومن میں بھی اس کی ذات کا احترام نہیں ہے۔ جو علی ابن ابی طالب سے نسبت ہے اس نسبت کا احترام ہے۔ ہمارے یہاں مومن کا اگر احترام اس لیے ہے، نسبت ہے حسین سے، نسبت ہے امیر المومنین سے، حتیٰ اسی لیے ہمارے امیر و غریب کا فرق نہیں ہے احترام میں۔ ایسا نہیں ہے کہ پیسے والا ہو تو زیادہ احترام کریں گے، غریب ہو تو احترام کم کریں گے، نہیں، جتنی نسبت ہوگی اسی اعتبار سے احترام ہوگا۔ اسی لیے ہمارے چھوٹے بڑے کا بھی احترام میں فرق نہیں ہے۔ البتہ ہاں ایک فرق ہے، بس ختم کیا۔ فرق کیا ہے؟ اگر نسبتیں بڑھ جائیں تو احترام بھی بڑھتا ہے۔ یہی کپڑا بازار سے لائیں تو اس کا احترام ہے، لیکن اگر یہی پرچم کربلا سے لے آئیں، یہی پرچم کربلا سے لے آئیں تو چونکہ نسبت بڑھ گئی لہذا احترام ہے، یعنی نسبتوں کے زیادہ ہونے سے احترام ہے۔ تو مومن کا ایک احترام ہے، علی ابن ابی طالب سے نسبت ہے، اور اگر کسی مومن میں نسبتیں بڑھیں، اس کے پاس لباس بھی رسول والا لباس ہو، اس کے پاس علم بھی آل محمد والا علم ہو، تو اب اس کا احترام عام لوگوں سے زیادہ ہوگا۔ اور اگر عام مومن کی توہین حرام ہے تو اس عالم کی توہین بدرجہ اولا حرام ہے جس میں نسبتیں زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہاں نسبت کا احترام ہے۔ ظاہر ہوا جب نسبت کا احترام ہے تو ہمیں احترام کرنا ہے۔ یہ حسین ابن علی نے ہمیں پیغام دیا ہے، اور بس ختم کیا۔ جتنی چیزیں منسوب ہوئیں آج اس حد تک نسبت ہوئی ہے کہ انہیں شاعر اللہ کہا گیا ہے۔ یعنی شاعر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیزیں دیکھو تمہارا ذہن اللہ تک جائے۔ شاعر اللہ کا مطلب ہے تمہارے شعور کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تم زلجنا کو دیکھتے ہو، نسبت امام حسین کی طرف جاتی ہے، اس زلجنا کی طرف جاتی ہے جس نے اللہ کی راہ میں دین کو بچانے کے لیے قربانیوں میں شرکت کی تھی۔ جب ہم تابوت کو دیکھتے ہیں ہماری نسبت اس پیغام کی طرف جاتی ہے جہاں دین الہی کو بچایا گیا۔ تو اس کا مطلب ہمارے قرآن نے حکم دیا ہے ان چیزوں کے احترام کا، اور اسی بنیاد پر ہمارے احترام ہے۔ لیکن آخری بات عرض کروں، شاعر اللہ کا اگر احترام ہے تو عزاداری سید الشہداء میں جو تبرکات ہیں، جو چیزیں ہیں، جو اعمال ہیں، یہ سب شاعر اللہ ہیں۔ چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ جو چیزیں اللہ تک تمہیں پہنچائیں اللہ کے راہ میں قربانی کی وجہ سے، وہ چیزیں شاعر اللہ ہیں۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے
کہ حسین ابن علی سے منسوب عزاداری میں، ذکر اہل بیت میں انہی چیزوں کو لانے کا حق ہے جنہیں دیکھ کر ہمارا ذہن اللہ تک جا رہا ہو۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ قرآن کریم نے ان ساری چیزوں کو شاعر اللہ کہا ہے، شاعر اللہ کا مطلب یہ ہے تمہارا شعور اللہ تک جا رہا ہو، تمہارا ذہن اللہ تک جا رہا ہو۔ مقصد کیا ہے؟ عزاداری سید الشہداء میں وہی چیز آ سکتی ہے جسے دیکھ کر ہمارا ذہن اللہ تک پہنچ رہا ہو۔ انہی چیزوں کو رکن عزا کہا جاتا ہے جو ہمارے ذہن کو اللہ تک پہنچائیں۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ذہن قربانی امام حسین تک جائے اور قربانی امام حسین سے اللہ تک پہنچے۔ چونکہ معاملہ یہ ہوتا ہے آج عزاداری میں جو بھی ہم چاہتے ہیں لے آئیں، جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے ہم چاہتے ہیں عزاداری کا حصہ بنا دیں۔ نہیں، یہ شاعر اللہ پیغام ہے کہ ہر چیز کو عزا کا حصہ بنانے کا حق نہیں ہے۔ عزاداری کا حصہ بننے کا اسی چیز کو حق ہے جو ہمارے شعور کو اللہ تک پہنچائے۔ اس لیے امام حسین نے ہمارے سامنے اتنا بڑا مشن پیش کیا ہے، اور جب مشن کو پیش کیا ہے، قربانی دی ہے، آج بھی اس کا اثر ہے۔ یہ جو شب داریاں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ حسین ابن علی نے شہادت سے پہلے ایک رات کی مہلت مانگی تھی۔ یہی تو جناب عباس سے کہا تھا، ورنہ حملہ تو عصر 9 محرم کے عصر کو ہو چکا ہے۔ امام نے فرمایا تھا بھئی عباس ان سے ایک رات کی مہلت لے لو، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں ایک رات عبادت الہی میں گزر جائے۔ ہم اسی لیے شب داری برپا کرتے ہیں کہ ہم بھی حسین ابن علی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ایک رات کو خوشنودی پروردگار کے لیے گزارنا چاہتے ہیں، چونکہ امام حسین نے وہ رات اللہ کی خوشنودی کے لیے گزاری تھی۔ اور جو جملات کہے ہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے عبادت کروں، انی احب الصلاۃ لہ، میں تو اللہ کے لیے نماز سے محبت کرتا ہوں، میں تلاوت قرآن سے محبت کرتا ہوں۔ یہ آخری رات امام حسین نے پیغام دی۔ اس کا مطلب ہے شب داری کا اصل مفہوم ہی یہ ہے کہ ہمیں مرضی خدا معلوم ہو جائے۔ شب داری کا مطلب ہی ہے کہ ہماری پوری رات عبادت الہی میں بسر ہو جائے۔ شب داری کا مطلب ہی ہے کہ وہ عمل ہماری نگاہوں کے سامنے آ سکے جسے امام حسین نے انجام دیا تھا۔ اور روایت کے جملے ہیں کہ عبادت کا انداز یہ تھا جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز آتی ہے، اس انداز سے شہداء کربلا عبادت کر رہے تھے۔ اس آخری رات میں بھی نماز میں مصروف ہیں، لیکن مہلت کا اور شب داری کا ایک مفہوم یہ بھی تھا کہ آقا حسین نے جس وقت مہلت مانگی ہے، دن گزرنے کے بعد، بلکہ یہ نہ کہوں مہلت مانگی تھی، آقا حسین نے مہلت دی تھی، اس لیے کہ حسین ابن علی جانتے تھے کہ ابھی کچھ لوگ ایسے دشمن میں ہیں جنہیں سوچنے سمجھنے کا موقع ملے تاکہ وہ باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آ سکے۔ یعنی پیغام امام حسین، شہادت امام حسین، عزائے امام حسین اس لیے بھی ہے کہ دوسروں کو موقع دیا جائے حق کو پہچاننے کا۔ اور یقیناً حر جیسا ایک حق کا طلبگار امام حسین کی طرف آیا ہے، ورنہ ظاہری اعتبار سے دیکھیں اگر جنگ 9 محرم کی شام کو ہو گئی ہوتی تو حر کے لیے جملہ ملتا ہے کہ صبح عاشور امام حسین سے آ کر ملا ہے۔ یہ گویا امام حسین نے عبادت میں رات گزار کر ہمارے جیسے نوجوانوں کو پیغام دیا۔ حسینیت اسی مشن الہی کو بچانے کے لیے ہے۔ اور جب قربانیوں کا بازار گرم ہوا ہے، ایک دو نہیں، ایک دن میں 72 قربانیاں ہیں، ایسی قربانیاں کہ آج بھی جتنا بھی زمانہ گزر رہا ہے اس قربانی کے اثر میں کمی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آج بھی جب شہادت امام حسین بیان ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تازہ واقعہ ہے، احساس ہوتا ہے کہ ابھی کل ہی کی بات ہے، ورنہ انصاف سوچے تقریباً 1400 سال گزرنے والے ہیں اس شہادت امام حسین کو، لیکن اثرات، حتیٰ وہ اثر آج اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی شہادت میں بھی نہیں ہوتا ہے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے انتقال میں بھی نہیں ہوتا ہے جو حسین ابن علی کی شہادت میں اثر ہے۔ اس لیے کہ حسین ابن علی کی شہادت ابھی ایک شہادت نہیں ہے، ایسے ایسے اصحاب کی شہادت جس کے لیے سرکار سید الشہداء کے جملہ ہو، جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے۔ مقصد یہ تھا، یہ پیغام دیا، یہ نہ سوچ لینا کہ اپنے اصحاب کی شہادت معمولی تھی۔ اگر عزیزوں کی شہادت میرے لیے سخت تھی تو میرے سامنے اصحاب کی شہادت بھی انتہائی سخت ہے۔
زہیر کے لاشے کو لے آنا آقا حسین کے لیے آسان نہیں ہے، جون جیسے چاہنے والے کے لاشے کو اٹھا لانا امام حسین کے لیے آسان نہیں ہے، سعید جیسے چاہنے والے کے لاشے کو لے آنا امام حسین کے لیے آسان نہیں ہے۔ جتنے بھی اصحاب ہیں ان کی شہادتیں سخت ہیں، لیکن یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین نے اپنے اصحاب کو پہلے بھیجا ہے اور اس کے بعد اجزا کی باری آئی ہے۔ اس کا ایک سبب جو علماء نے لکھا ہے کہ کربلا میں سب 3 دن کے پیاسے تھے، اور چونکہ 3 دن کی پیاس تھی، یہ بھی معلوم تھا جو جتنی دیر زندہ رہے گا اتنی زیادہ اسے مصیبت برداشت کرنا پڑے گی، جو جتنی دیر باقی رہے گا اتنی دیر اسے پیاس برداشت کرنا پڑے گی۔ لہٰذا ایک سبب یہ بھی تھا کہ جو جتنا نزدیک تھا اسے اتنی زیادہ روکا ہے، تاکہ وہ زیادہ غیر ہے۔ اگر اصحاب ہیں، امام حسین کو یہ بھی اپنائیت ایک تھی، اصحاب ہیں شہید ہو جائیں تاکہ ان کی پیاس بجھ جائے، لیکن جو نزدیک تھے جناب علی اکبر کے لیے ایک سب سے آخر میں اجازت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ جتنی دیر علی اکبر زندہ رہیں گے پیاس کو برداشت کرنا ہوگا، اور چونکہ پیاس کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ تنہائی میں بیٹھے ہیں، کربلا میں جو بھی ہے وہ شدید دھوپ کے درمیان ہے، اور جو اصحاب تھے انصاف سے بتائیے جب آقا حسین مقتل میں لاشوں پر جاتے ہوں گے کیا چاہنے والے بیٹھے رہتے ہوں گے؟ کیا چاہنے والے امام حسین کے ساتھ نہ جاتے ہوں گے؟ ہر شہید کے لاشے پر اگر آقا حسین گئے ہیں تو یہ یقین نہ کیے کہ آقا حسین کے ساتھ کم از کم جناب علی اکبر بھی ہر لاشے پہ جاتے ہوں گے، جناب عباس بھی لاشے پہ جاتے ہوں گے۔ اب اس شدید دھوپ میں اور شدید پیاس میں ہر بار لاشے پہ جانا اور لے کر آنا یہ آسان نہیں تھا، اگر ایک طرف آقا حسین پیاسے۔ لیکن جو امتحان کی منزل ہے، اگر امام حسین نے سب کو روکا ہے، محضر شہادت میں سب کے ساتھ ساتھ ایک 6 مہینے کا بچہ بھی تھا، اور کربلا میں یہ 6 مہینے کے بچے کی شہادت یہ آج ہر دنیا کے لیے پیغام ہے۔ جناب علی اکبر تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس لیے روکا تھا کہ زیادہ دیر پیاس برداشت کریں، لیکن جناب علی اصغر کی شہادت کو سب سے آخر میں کیوں رکھا؟ یہ شاید پیغام دینا تھا کہ حسین ابن علی کے لیے جو مقدمہ شہادت ہے اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ اگر علی اصغر کی شہادت سے پہلے کوئی حق کو نہ پہچان پایا ہو تو تنہا 6 مہینے کے بچے کی شہادت یہ پیغام دینے کے لیے کافی ہے کہ حق کہاں ہے۔ ورنہ آج اتنا زمانہ گزرنے کے بعد جتنا بھی تعصب بڑھ جائے، جتنا بھی انسانیت پامال ہو چکی ہو، لیکن کم از کم آج بھی اتنی انسانیت باقی ہے کہ اگر روڈ کے کنارے کوئی بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہو تو ہر گزرنے والا چاہے گا کہ ہم اسے پانی پلا دیں۔ کوئی مذہب نہیں پوچھے گا، کوئی اس کا عقیدہ نہیں پوچھے گا، کوئی اس کا مسلک نہیں پوچھے گا، بلکہ صرف یہ دیکھے گا ہاں بچہ پیاسا ہے۔ آج یہ ہے، وہاں انصاف سے بتائیے حسین ابن علی آ کر یہ جملہ کہہ رہے ہوں کہ میرا 6 مہینے کا بچہ پیاس سے جاں بلب ہے، اور جہاں پیاس کا یہ انداز بتایا ہو کہ اما ترونہ کیف یتلظی عطشا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ 3 دن کی پیاس کی وجہ سے میرے بچے کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ نہ تو اب یہ تڑپ سکتا ہے، نہ تو اب یہ رونے کی طاقت رکھتا ہے، بلکہ پیاس کی وجہ سے کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ بچہ صرف ہونٹوں کو کھولتا ہے اور بند کر لیتا ہے۔ جہاں باپ یہ کیفیت بیان کر رہا ہو، انصاف سوچیے اس باپ کے لیے کتنی سخت منزل تھی، اور پھر ایسے مرحلے پر لا کر پیغام دیا تھا کہ حسین کو کتنے بڑے مشن کی حفاظت کرنی ہے کہ اس مشن کے لیے 6 مہینے کے بچے کی شہادت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اور جب لے کر آئے ہیں عزیزو، امام حسین کے لیے یقیناً کربلا میں بہت سے امتحانات تھے، امام حسین نے بہت سخت امتحانات دیے، لیکن یہ آخری امتحان آسان نہیں تھا۔ آپ بھی شب بیداری کے لیے امام حسین کے نام پر آئے ہیں۔ کربلا میں آقا حسین نے 2 ہی موقعوں پر یاد کیا ہے، 2 ہی موقعوں پر پیغام دیا۔ ایک جملہ کیا تھا؟ شیعتی مہما شربتم معاذ بن فذکرونی، اے چاہنے والوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے مولا کی پیاس کو یاد کر لینا۔ تنہا حسین پیاسے نہیں تھے بلکہ 6 مہینے کا بچہ بھی پیاسا۔ اور دوسرا جملہ کیا تھا؟ کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے، کاش تم کربلا میں موجود ہوتے اور وہ منظر دیکھتے کہ تمہارے آقا کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ تھا۔
امام حسین نے جملہ ہمارے سامنے فرمایا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آقا حسین نے آخری وقت یاد کیا ہے تو شرط وفا یہ بھی ہے کہ ہم ان آقا حسین کی بارگاہ میں جملہ کہیں مولا کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے، کاش آقا ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو کم از کم علی اصغر سے پہلے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کر دیتے۔ مولا اگر ہم کربلا میں حاضر نہ ہو سکے تو آج کی شب میں بیٹھ کر آپ سے اسی بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہماری جھولیاں خالی ہے، ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ خالی ہے۔ آقا آخری وقت آپ نے ہمیں یاد کیا تھا، ہم جمع ہو کر آپ کی آواز میں لبیک کہنے کے لیے آئے ہیں۔ مولا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، انہی آنسوؤں کا نذرانہ حاضر ہے۔ مولا آپ نے اس وقت یاد کیا تھا، آسان گھڑی نہیں ہوتی ہے، انسان اسی وقت یاد کرتا ہے جب بہت بڑی مصیبت آتی ہے، جب ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچہ آیا ہے تبھی یاد کیا ہے۔ شاید یہ نگاہوں میں رہا ہو کہ میں تو باپ ہوں، میں نے برداشت کر لیا ہے، میں باپ تھا، امام وقت تھا، میں نے شہادت کا منظر دیکھ لیا، لیکن ہائے وہ ماں جس نے 6 مہینے اپنے بچے کو پالا ہے۔ انصاف سے بتاؤ آج کوئی بھی ماں اپنے کسی بچے کی شہادت کو دیکھ کے برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ علی اصغر جیسا بچہ ہو، رباب جیسی ماں ہو، جب بچے کی شہادت کو دیکھا ہوگا۔ اور جس وقت امام حسین لے کر آئے ہیں، تاریخ کا جو جملہ ہے کہ جس وقت تیر چلا ہے، روایت میں ہے کہ 3 بھال کا تیر تھا، اور ہم تصور کر سکتے ہیں کہ 6 مہینے کے بچے کی گردن کتنی بڑی ہوتی ہے، اور جب تیر اس بچے کے لگے تو روایت نے بس ایک جملہ لکھا ہے ذبح الطفل من الاذن الى الاذن، یہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان کی طرف ذبح ہو گیا۔ امام حسین اگر بار بار خیمے کی طرف جاتے تھے پھر واپس چلے آتے تھے، ممکن ہے یہ بھی وجہ رہی ہو کہ باپ تھے یہی تو سوچتے ہوں گے میں نے بچے کی شہادت کو دیکھ لیا، میری نگاہوں کے سامنے میرا اصغر چلا گیا، لیکن ہائے وہ ماں اس عالم میں کیسے دیکھے گی؟ انصاف سے بتاؤ جہاں گلا چھٹ چکا ہو اور چھڑا ہی نہ ہو بلکہ بچہ ذبح ہو چکا ہو، ہائے وہ ماں جب یہ منظر دیکھے گی تو کیسے برداشت کرے گی؟ امام حسین آئے ہیں، یہ بھی امتحان دیا، بس ختم کیا۔ اس امتحان کی منزل کے بعد امام حسین نے در خیمہ پر آ کر ایک جملہ کہا تھا، اے زینب تم پہ حسین کا آخری سلام، اے ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام، اے حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ تم پر حسین کا آخری سلام۔ چونکہ 10 سفر اس کمسن بچی کی شہادت کی تاریخ بھی ہے۔ آخری وقت امام حسین جن سے رخصت ہوئے ہیں ان میں جناب سکینہ بھی تھی، اور جب خدا حافظ کہا ہے جناب زینب نے فرمایا تھا بھائی اس طرح سے رخصت نہ ہوئیے، خیمے میں آئیے بیویاں آپ سے رخصت ہونے۔ وہ ساری منزلیں گزرے جس وقت امام حسین چوتھے امام کے پاس آئے ہیں۔ امام سجاد کا ایک جملہ ہے کہ جب آخری وقت میں نے اپنے بابا کو دیکھا ہے تو پہچان نہ پایا، میرا بابا مثل طائر سفید معلوم ہو رہا تھا۔ کیوں؟ میرے بابا کے جس پر اتنے تیر پیوس تھے، یہ جملہ ملتا، اور پھر اس عالم میں دیکھا ہے بے چین ہو گیا، آقا بابا آپ تنہا آئے ہیں، بھیا علی اکبر کہاں چلے گئے، چچا عباس کہاں چلے گئے، میرا بھائی قاسم کہاں چلا گیا؟ امام حسین نے جملہ فرمایا تھے بیٹا سید سجاد بس اتنا سمجھ لو مردوں میں ہمارے اور تمہارے سوا کوئی باقی نہیں ہے۔ اور پھر اسرار امامت سپرد کیا، ایک جملہ یہ بھی کہا تھا آپ سنتے رہتے ہیں، اے میرے لال سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ عزیزو اس عالم میں بھی جو 71 لاشیں اٹھا چکا تھا اس نے آخری وقت بھی اپنے چاہنے والوں کو فراموش نہیں کیا ہے۔ آسان نہیں تھا ایسے موقع پر چاہنے والوں کو یاد کرنا۔ اور پھر جب نکلے ہیں تاریخ کا جملہ ہے کہ خیمے سے برآمد ہوئے، کس انداز سے برآمد ہوئے ہیں، داہنی طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا کوئی نظر نہ آیا، حسرت سے جملہ کہا ہے میرے شیروں کہاں ہو، میرے جوانوں کہاں ہو، ہائے حسین کو سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تاریخ لکھتی ہے ایک دفعہ خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک نقاب پوش بی بی برآمد ہوئی اور اس نے جو جملہ کہا، اے ماں جائے ابھی تو مجھے سمجھا رہے تھے، اے بھیا ابھی تو مجھے سبق دلا رہے تھے، اے بھیا ابھی تو مجھے دلاسا دے رہے تھے، یہ تمہیں کیا ہو گیا جو حسرت بھرا جملہ کا؟ اے بہن زینب کیا کروں، مجھے میرے شعر یاد آ گئے، جب میں سوار ہوتا تھا تو میرا باس آگے بڑھتا تھا، ہائے جب میں سوار ہوتا تھا میرا کلیل جوان مجھے سہارا دیتا تھا۔ یہ بہن آگے بڑھی ہے، اے ماں جائے یہ ذہن بہن موجود ہے، یہ سوار کرے گی۔ عزیزو جناب زینب نے سوار کیا ہے، ساری منزلیں گزری ہیں، بس آخری مراحل امام مقتل میں آئے، ایک دفعہ حملہ کیا ہے،
اور حملہ کر کے امام نے جملات فرمائے ہیں، تم کہاں جاتے ہو، تم نے میرے قاسم کے لاشے کو پامال کر دیا، تم کہاں جاتے ہو، تمہیں علی اکبر پر رحم نہ آیا، تم کہاں جاتے ہو، تمہیں 6 مہینے کے بچے پر رحم نہ آیا۔ اور عزیزو ایک دفعہ جنگ کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچے، لاش غازی کے پاس آئے، ایک دفعہ رکابوں پر زور دے کے کھڑے ہوئے اور جو ایک جملہ کہا ہے، بھیا عباس کہ آپ نے آقا کی جنگ نہیں دیکھو گے، عجب نہیں لاش عباس تڑپی ہو، اے آقا موت نے مجبور کر دیا ہے۔ عزیزو پھر پلٹتے ہیں، ادھر پلٹتے ہیں، ایک آواز غیبی آتی ہے، لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس اے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم پا چکے بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، ارے سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے اور کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ اس آواز غیبی کا آنا تھا، آقا نے تلوار کو نیام میں رکھا، اب بھاگی بھی فوجیں جمع ہونا شروع ہوئی، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا، عزاداروں جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر بھر کے امام حسین سے حملہ نہیں کیا، بس خود پہ کیا۔ امام حسین کا آخری منزل ہے، جس وقت گھوڑے پہ سوار ہیں، ایک امام حسین کے زانوں پہ تیر لگتا ہے، ایک تیر آقا کی پیشانی میں سینے پہ لگا، ایک تیر سینے پہ لگا۔ روایت کا جملہ ہے کہ آقا حسین نے اس تیر کو پشت سے نکالا ہے، کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے، آخری منزل ہے امام حسین کے لیے، جس وقت تیر لگا ہے، امام حسین نے جس وقت تیر کو نکالا ایک خون کا فوارہ جاری ہوا، اسی اثنا میں ایک تیر پیشانی میں لگا، ادھر پیشانی پہ تیر کا لگنا تھا، اب مولا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہیں گیا۔ اب جب گھوڑے سے زمین کی طرف تشریف لائے ہیں، کس عالم میں تشریف لائے ہیں، تیروں نے سمیٹا شہ بیکس کا مسلح، تھرائی زمین کانپ اٹھا عرش معلیٰ۔ ادھر سے آقا حسین زین سے زمین پر آئے، ادھر سے بہن دوڑ کے تلے زینبیہ پہ آ گئی۔ خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے جو جناب زینب کی نگاہوں کے سامنے آیا ہے۔ آخری وقت جو بہن نے منظر دیکھا ہے کہ بھائی کے سینے پر ظالم سوار ہے، بہن تھی دیکھ کے تڑپ گئی، بس ایک جملہ کہے، بھائی اے پسرے ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماں جایا ذبح کیا جانا ہے۔ عزیز آقا حسین کے کانوں میں آواز پہنچی، کوہنیوں پہ زور دے کے اٹھتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، اے بہن زینب، بھائی کی زندگی میں خیمے سے نکلنا کیسا؟ یہ بہن خیمے میں تو واپس آ گئی لیکن اب بے چین ہے، اب تڑپ رہی ہے، جو منظر دیکھ کے آئی ہے کیسے زینب کو قرار آئے۔ عزیز و بے چینی میں ایک دفعہ منظر کیا دیکھا، زمین کو جھٹکے لگنا شروع ہوئے، سیاہ آندیاں چلتی ہیں، دوڑ کے سید سجاد کے پاس آئی، اے بیٹا غش چوکوں کیا قیامت آ گئی، پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، ہائے خیمے کا پردہ ہٹا، جو منظر دیکھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے پھوپھی اماں بابا مارا گیا، اے پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، حسین شہید کر دیے گئے۔